الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کئی جمعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اوپر بات چل رہی تھی، جس میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 24 یا 26 سوالات کیے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے تھے۔ کافی سوال و جواب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب اگلا جو سوال اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت مجھے رسوا نہ کرے، مجھے میدان محشر میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، میدان محشر میں شرم کے مارے مجھے نگاہ اپنی جھکانی نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ رب العزت تم کو بچا دے گا۔ قرآن کریم میں اگر ہم غور کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر غور کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات کریمہ ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بے حیائی سے، زنا سے، بد نظری سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے کہ تم یہ کام مت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جو بے حیائی کی چیزیں ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ کیا مطلب ہے زنا کے قریب نہیں جانا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسباب اور وہ اعمال جو بندے کو زنا تک پہنچا دے، ان اسباب اور ان اعمال کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مسلمانوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی جو انسان بد نظری کرتا ہے، کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے، تو دیکھنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اور اس بندی کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ہوتا ہے لعنت کا مطلب۔ اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی گناہوں سے حفاظت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے کامل مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون قد افلح المؤمنون، اوپر سے بات چلی آ رہی ہے کہ کون سے مسلمان کامیاب ہے، تو اس میں سے اللہ رب العزت نے ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ جو مسلمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے خاص مخصوص بندے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 19 کے آخری رکوع کے اندر فرمایا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور اس میں ایک صفت ان کی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو زنا نہیں کرتے، جو میں نے خطبے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون،
بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے، اور اس میں سے ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ عباد الرحمن جو اللہ کے مخصوص بندے ہوا کرتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بہت سارے احادیث کے اندر باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ دوسرا کہ اللہ رب العزت ان کو پاک نہیں کرے گا، اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو اس میں پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ بوڑھا جو زنا کرنے والا ہو۔ جوان انسان زنا کرتا ہے، غلط تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس بندے کے پاس جوانی کی طاقت ہے اور وہ بندہ زنا کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب اعضاء اس کے کام نہیں کر رہے، قبر کے اندر اس کے پاؤں لٹک رہے، موت کا آج اور کل کے اوپر انتظار ہو رہا ہے، اور وہ انسان زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نہیں تو پاک کرے گا، نہ اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا بادشاہ، آج کل کے زمانے میں تو سارے بادشاہ وہی ہیں کہ جو جھوٹے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تکبر کرنے والا مفلس، ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، فقیری ہے، اور نہ اسباب ہے، نہ وسائل ہے، کوئی دنیاوی حیثیت سے اس کی کوئی مال و متاع اس کے پاس نہیں ہے، اور اوپر سے وہ بندہ تکبر بھی کرتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے اوپر نظر رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جس قوم کے اندر بھی یہ 5 گناہ ہوتے ہیں نا، تو وہ قوم اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور 5 گناہوں کی سزا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جو قوم یا جو بندہ عہد شکنی کرتا ہے، عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مسلط ہو جاتا ہے، یا تو بیوی کی شکل میں، بیوی ہے تو شوہر کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں ایسا کوئی بندہ مسلط اس بندے کے اوپر ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیاوی قانون کے اوپر آپس میں فیصلہ کرتی ہے کسی معاملے کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لو، اسلامی تعلیمات کو ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے فائدے کے لیے جب فیصلہ کرانے کی باری آتی ہے تو لوگ اسلامی قانون کا سہارا نہیں لیتے ہیں، بلکہ دنیاوی عدالتیں، دنیا کی جو کورٹیں ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں۔ اور جب یہ گناہ کو بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اور اس قوم کے اوپر فقر و فاقہ کے عذاب کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون اور اس جیسی دوسری جو وبائی بیماریاں ہیں ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لو، اچانک بیماریاں نہیں آ جاتی ہے، وبائی بیماری آ جاتی ہے، جیسے کورونا آ گیا۔ اب وہ کورونا تو بیماری تھی یا نہیں تھی وہ الگ معاملہ ہے، کہ اس کو کچھ لوگوں نے کھڑا کیا تھا، پروپیگنڈا کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، وہ نمبر 2 کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ وبائی جو بیماریاں جب آتی ہے تو سمجھ لینے کا کہ اس قوم کے اندر زنا عام ہو گیا ہے اور اس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، جب تولنے کی باری آتی ہے، جب دینے کی باری آتی ہے، جب حقوق کی ادائیگی کی باری آتی ہے، تب وہ حقوق کی ادائیگی کے اندر کمی کرتی ہے، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا وصول کرتی ہے۔ جو قوم اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر قحط سالی کے عذاب کو اللہ رب العزت مسلط فرما دیتا ہے۔ پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، انسان کے پاس رزق کے اسباب کم ہو جاتے ہیں، پھر اس جیسے عذاب اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر اور اس قوم کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو قوم زکوٰۃ مکمل ادا نہیں کرتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو ان کے اوپر سے روک لیتا ہے۔ اب دیکھو اکثر لوگوں کی زبان کے اوپر ایک شکایت رہتی ہے نا کہ بارش نہیں آ رہی ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، دعا کر لو، دعا کر لو، دعا کر لو۔ لیکن میرے دوستو دیکھنے کا کہ ہمارے برادری میں، ہماری قوم کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کی ایک بہت بڑی مقدار واجب ہے کہ ان کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر ادا کرتے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اندازے سے ادا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، زکوٰۃ جو ہمیں ادا کرنی ہے وہ مکمل حساب لگا کر کرنی ہے۔ زیادہ ادا کر لیں گے تو چل جائے گا، لیکن کم ادا نہیں کرنی ہے، ورنہ زکوٰۃ اس طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو زنا کے اوپر بات چل رہی تھی کہ جس قوم کے اندر زنا اور بے حیائی کے جو کام ہوتے جب وہ عام ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور وبائی بیماریوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے میرے دوستو کہ زنا جو ہے نا وہ ایک قرض ہے۔ جیسے قرض کو بندہ کسی کے پاس سے لیتا ہے تو اس کو چکانا پڑتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے اپنی بیوی، اس کی ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور بہت اچھی بھی تھی، تو اپنی نوکرانی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم ایک کام کرو۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ زنا قرض ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تجربہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ میری اس بچی کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کو بازار کا ایک چکر لگا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ نوکران اس کو لے کر گئی، بازار میں اس کو گھمایا، لے کر آ رہی تھی، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی آ رہی ہے تو لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا۔ قریب تھا کہ وہ لڑکی اپنے محل کے اندر داخل ہو جاتی، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس بندے نے اس لڑکی کے ہاتھ کے اوپر بوسہ لے لیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ جب وہ لڑکی اور وہ نوکرانی جو بادشاہ کی تھی، جب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو راستے میں کسی نے چھیڑا تھا، راستے میں تم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تھی؟ تو بتایا کہ نہیں، راستے میں کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، بس محل میں داخل ہو رہے تھے اور اس وقت ایک بندے نے آ کر میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا ہے، ہاں ایک مرتبہ میں نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ میں نے چوم لیا تھا، جس کا بدلہ آج مجھے یہاں پر مل گیا۔ تو زنا میرے دوستو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندے کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک بندہ تھا جو بدنظری کر رہا تھا، تو پیچھے سے ایک بزرگ آیا اور بزرگ نے اگر کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ ایک عیسائی عورت کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ عیسائی عورت ہے اور اتنا خوبصورت چہرہ ہے، تو یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، تو نے یہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی سزا تجھے ملے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے وہ بزرگ تو کہہ کر چلے گئے اور اس گناہ کی سزا مجھے دنیا کے اندر ملی اور 40 سال کے بعد ملی، اور مجھے گناہوں کی سزا یہ ملی، اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میں قرآن کریم کا حافظ تھا، 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو میرے سینے سے نکال دیا۔ ایک بد نظری کی وجہ سے میرے دوستو اتنا اگر وبال دنیا کے اندر آ سکتا ہے تو پھر آخرت کے اندر کتنا بندے کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں مزید بھی کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زنا سے اور بے حیائی کے کاموں سے حفاظت فرمائے۔